کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم تم اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن آدم علیہ السلام چلے جاتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، تو آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہوں، اے اللہ رحمت کی امید تجھی سے لگائے بیٹھے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو اے اللہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا، اور اللہ کے ایک اور ذلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام، کہ جن کا بیٹا ان کے نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اور نوح علیہ السلام باپ ہیں، فطری محبت جوش میں آئی اور کہتے ہیں اللہ انا ابنی من اہلی، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح، جو رب کی توحید نہیں مانتا ہے، جو تیرے نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، کہے گا بیٹا انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل و عیال سے نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون بچوں کا قتل کر رہا ہے، فرعون کی ماں کہتی ہے کہ اے اللہ میں اپنے بیٹے لگتے جگر بیٹے کو کیا کروں؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کی ماں تم ایک صندوق بناؤ، اور اس صندوق کے میں موسیٰ علیہ السلام کو سلا دو، لٹا دو اور سمندر کے حوالے کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سمندر کے تیز موجوں کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں اللہ سمندر کا کام ہے ڈبانا، اے اللہ میں اپنے لگتے جگر بیٹے کو کیسے میں سمندر کے حوالے کر دوں؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کی ماں، میں جب تم سے مانگا ہے تو وہ موسیٰ ہے، لیکن جب میں تمہیں واپس کروں گا تو وہ موسیٰ نہیں کلیم اللہ واپس کر کے دوں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کلیم ہی واپس کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنا خلیل بتاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ نمرود آگ جلا رکھے ہیں، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، چکھا پہ بٹھا دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جھولے پہ بٹھا دیا گیا ہے اور چکھا میں پھینکنے والے ہیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، کہتا ہے ابراہیم اگر تم کہو تو اس آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے حال کو میرے رب کو پتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہاں آپ کے رب کو پتا ہے۔ کہا پھر جانے دو، رب ذوالجلیل جانے، اس کا بندہ خلیل جانے، مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بارش کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا، کہا ابراہیم اگر تم کہو تو اتنی تیز ہوا چلوں کہ اس آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بھی یہی بات کہا، ہوا کے فرشتوں سے بھی یہی کہا، بارش کے فرشتوں سے یہی کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں تو میں اپنے رب کے لیے لڑ رہا ہوں، اگر میں حق پہ ہوں تو میرا رب میرا ڈائریکٹ مدد کرے گا، مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں آج تو تم مردوں کا وسیلہ لیتے ہو، تم مردوں کے پاس جاتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام زندہ فرشتوں تک کے وسیلہ قبول نہیں کیے۔ اللہ رب العالمین کے طرف سے حکم ہوتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یا نارو اے آگ تو میرے بندے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، سلامتی کے ساتھ میرے بندے ابراہیم کے اوپر تو ٹھنڈی ہو جا۔ اور اللہ خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ بدر کا میدان ہے، 313 مسلمان ہیں، 1000 کفار ہیں، اور انہی کفار میں یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جو جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ یہ 313 مسلمان ہیں جو تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور انہی میں منافقین تھے جو منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہٹ کر الگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نعوذ باللہ آج محمد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ تم میں سے کسی اور کو ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ، اگر سارے لوگ ہٹ جاؤ گے
تو تم دیکھو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کفار اور مشرکین سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اللہ کو نہیں دیکھے ایمان لائے، اے اللہ کے رسول ہم جنت کو نہیں دیکھے ایمان لائے، اے اللہ کے رسول ہم جہنم کو نہیں دیکھے ایمان لائے۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ کہیں کہ اس پہاڑی سے آپ چھلانگ لگا دو تو اے اللہ کے رسول ہم آپ سے چوچرا بھی نہیں پوچھیں گے۔ صحابہ اکرام کا جب یہ تیور، یہ جذبہ جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول، تو اسی بدر کے میدان میں اللہ رب العالمین جبریل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ جتنا 313 لڑنے آئے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے لڑنے آئے ہیں، انہیں 313 کو یہ پیغام سنا دو کہ آج کے بعد ایک بھی نیک کام نہ کریں، پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں جنت دے کر رہے گا۔ تو ایک صحابہ اکرام تھے کہ کس قدر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہم لا تہلک ہذہ العصابۃ لم توبۃ البعد اليوم قط، اے اللہ آج یہی مٹھی بھر جماعت ہے جو تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو جائے گی تو اے اللہ کبھی اس روئے زمین کے اوپر اے اللہ کبھی اللہ اللہ تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو کہا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اے نبیوں اے رسولوں اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عملوں کو اللہ رب العالمین باطل کر دے گا۔ تو مسلمانوں ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے اللہ کے سامنے، جب وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر شرک کر لے، لو اشرکوا تھوڑا اگر شرک کر لے تو اللہ رب العالمین ان کے عملوں کو باطل کر دے، تو ہماری تمہاری حیثیت ہی کیا ہے۔ ان نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی بات منوانے کے لیے رب العالمین قرآن حکیم میں قسم کھاتا ہے، کہتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے رسول تیرے رب کی قسم، اے محبوب تیرے رب کی قسم، یہ دنیا والے اس حد تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ کے بات کو بلا چوچرا تسلیم نہ کر لیں، آپ کو حکم نہ مان لے، جج نہ مان لے، تب تک یہ دنیا والے مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہی اللہ کہتا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اپنے نبی کے قدموں کی قسم کھاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب شرک سے آگاہ کیا تو کہا اے نبی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک کریں گے نعوذ باللہ تو اللہ رب العالمین آپ کے عملوں کو باطل کر دے گا، آپ کے عملوں کو خراب کر دے گا۔ تو مسلمانوں ہماری تمہاری حیثیت ہی کیا ہے بتاؤ، کہ جو سید الانبیاء ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے فرشتوں کا اقرار کیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اصل یہی ولی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں کہ نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں آخرت میں کوئی خوف ہوگا، اور نحن اولیاءہم فی الحیات الدنیا وفی الآخرت ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے میں اس کا ولی بن جاتا ہوں۔ تو مسلمانوں جب اللہ تمہارا ولی بن جائے پھر تمہیں کون سے ولی کی ضرورت ہے، پھر تمہیں کون سے پیر فقیر کی ضرورت ہے؟ جب اللہ تمہارا ولی بن گیا، جب تم کلمہ توحید پڑھ کر اقرار کر لیا اللہ کے وحدانیت کا، تو اللہ جب تمہارا ولی بن گیا پھر تمہیں کون سے ولی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آج ہم نے کہا کہ ولا